الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام اسکن تو رہ سکونت اختیار کر انت وزوجک الجنت تو اور تیری بیوی دونوں جنت کے اندر سکونت اختیار کر لیں وَكُلَا مِنْهَا اور کھاؤ دونوں اس میں سے رَغَدًا کھلا حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَا اور ہرگز قریب نہ آؤ تم دونوں هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس خاص درخت کے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم اس کے قریب آؤ گے تو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو پھسلا دیا الشیطان شیطان نے عنہا اس سے فاخرجہما اور نکال دیا ان دونوں کو مما کانا فیہ اس چیز سے جو تھے وہ دونوں جس چیز میں وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا پھر اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو ولکم فی الارض مستقر تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے ومتاع اور ساز و سامان ہے الی حین ایک خاص وقت تک فتلقى آدم من ربہ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتاب علیہ پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے قلنا اہبطوا منها جميعا ہم نے کہا تم اتر جاؤ سب اس سے اکٹھے سب کے سب اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت فَمَن تَبِعَ هُدَايَ پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہوئے وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ان کو خلیفہ قرار دینا پھر ان کو علم کی صلاحیت عطا فرما کے
فرشتوں سے سجدہ کروانا اور حضرت آدم علیہ السلام کی برتری جتوانا، یہ وہ چند حقائق کی طرف اشارہ ہے جو اس رکوع کے اندر اب تک کی آیات کے اندر اس کا جائزہ لیا جا چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر مختلف 9 صورتوں میں کوئی 25 دفعہ آیا۔ اسی طرح جو ابلیس کے ساتھ خاص جو انکار والا معاملہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا اور سجدے کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو اور اس نے انکار کر دیا، اس کا ذکر بھی اللہ کریم نے 7 مختلف صورتوں میں 7 دفعہ قرآن پاک میں فرمایا۔ اور پھر یہاں پہ ایک حقیقت یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح سے انسان ایک خاص مخلوق ہے، اسی طرح ملائکہ بھی ایک خاص مخلوق ہے، اسی طرح جن بھی ایک خاص مخلوق ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ کو طبیعی قوتیں قرار دینا یہ بات کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک تو یہاں پہ مکالمہ ہے اور دوسرا قرآن پاک میں جنوں کا ذکر 32 دفعہ آیا ہے، جبکہ جو ملائکہ کا ذکر ہے وہ 88 دفعہ آیا، 86 آیات کے اندر 88 مرتبہ۔ تو اتنی دفعہ جو ریپیٹڈلی آیا ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے قطعاً کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ الگ مخلوق ہے۔ البتہ ایک لفظ ایسا ہے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا، وہ ہے شیطان یا الشیطان۔ یہ ایک لفظ ایسا ہے جو الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ سرکشی اور بغاوت کا ایک رویہ ہے۔ وہ جن میں پیدا ہو جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، وہ انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس کے اندر یہی بات فرمائی۔ وہ ایک رویہ، کوئی بھی شخص شیطان ہو سکتا ہے۔ لفظ ابلیس شیطان کے لیے وہ استعمال ہوا اس جن کے لیے جو جنوں کا سردار تھا، یا پھر وہ بہت زیادہ کوشش کر کے اور محنت کر کے اللہ کی بندگی کر کے اس کا شمار ان فرشتوں میں ہونے لگا تھا جو فرشتے اللہ کی بندگی میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ لیکن چونکہ جن تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جن تھا، اس کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی صلاحیت موجود تھی، لہذا اس نے اس صلاحیت کو استعمال میں لاتے ہوئے، اس اختیار کو، اپنی مرضی کو استعمال میں لاتے ہوئے اس نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کرنا، اور اس نے باقاعدہ دلیل دی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے تو نے خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتہ من طین، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے بنیادی حقائق۔ لہذا اس ساری کہانیوں سے قطع نظر جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، قرآن پاک نے اس کی تفصیلات نہیں بیان کی۔ قرآن پاک صرف اشارہ کرتا ہے اس قصے کے ان پہلوؤں کی طرف جن کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ خلیفہ کے طور پر پیدا کیا، اور خلیفہ کی بحث ہو گئی کہ خلیفہ کا لفظی معنی پیچھے چلنے والا یا پیچھے آنے والا، جو بھی شخص اس دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، اور جو اللہ کے احکام کی مخالفت کرے گا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض سمجھیں یا پھر انبیاء کی تعلیمات کے پیچھے چلنے والے خلفاء سمجھیں، اس پر بحث ہو چکی۔ اس کو صرف میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ بات دوبارہ سے آ جائے کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے ہو رہا۔ اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ آج کی آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی تم دونوں رہو جنت میں۔ اس سے پہلے بیوی کا ذکر نہیں ہے، بیوی کے ذکر یہاں پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے، اور بعض روایات جو تاریخی روایات ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرما کے جنت میں رکھا تھا تو ایک عرصہ تک آدم علیہ السلام اکیلے تھے جنت میں، اور اس دور میں جب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرتے تھے، اور اس تنہائی کو دور کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس فطری خلا کو جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اس خلا کو اللہ نے پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو پیدا فرما دیا جس کا نام حوا ہے۔ اس کا ذکر سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، نفس کا ذکر ہے، لہٰذا اس پر بہت لوگوں نے بات کی ہے، اور خاص طور پر مستشرقین بھی، اور وہ جدید ذہن بھی جو مستشرقین سے متاثر ہے وہ کہتے ہیں کہ پیدا جو کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جہاں سے پیدا کیا ہے وہاں سے ہی حوا کو پیدا کیا۔
لہٰذا جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اسی طرح اماں حوا کی تخلیق بھی ڈائریکٹ مٹی سے ہوئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اسی طرح حضرت حوا کا پتلا بنایا. ان کا خیال یہ ہے، حالانکہ قرآن پاک کی کوئی آیت بھی اس خیال کی تصدیق نہیں کرتی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں وہ بھی اس کی تصدیق نہیں کرتی. ایک تو سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ بالکل کلیئر اور کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے. اور ایک جان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے. ذکر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے بیوی کا تذکرہ تو اس تاریخ میں آتا ہی بعد میں ہے. اور اگر ہم تاریخ کا تعین کرنے کی کوشش کریں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعات ہوئے ہیں تخلیق کائنات کے، پہلے کون سا ہوا بعد میں کون سا ہوا، ویسے تو ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں اور ہم اس کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کا کوئی تصور قائم کریں تو وہ تصور یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا. اس وقت جب زمین و آسمان کی ہر چیز کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اس وقت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ان 6 دنوں میں ابتدائے آفرینش ہوئی ہوتی تو جب کہیں اللہ نے اس 6 دنوں میں تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا ہے ساتھ آدم علیہ السلام کا ذکر ضرور ہوتا، اس لیے کہ اس پوری کائنات کی تخلیق میں جو سب سے اہم مخلوق ہے وہ تو آدم ہے، آدم علیہ السلام ہے ان کی مخلوق. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری کائنات تو تمہارے لیے بنائی ہے. تو اس لیے وہاں پہ تذکرہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے، یعنی 6 دنوں میں کائنات تخلیق کی، وہاں پہ آدم علیہ السلام کا ذکر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تخلیق نہیں کیا گیا. اگر اس وقت تخلیق کیا جاتا تو اس کے ساتھ ذکر بھی ضرور ہوتا. الگ سے ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور پھر یہاں پہ جو خاص بات ہم نے دیکھی کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. ویسے تو یہ وہ اس صلاحیت اور قوت کا نام ہے کہ انسان اس پوری کائنات کی ہر چیز کو جان لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ پوٹینشل ہے اور یہ علم کی استطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی. لیکن اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء پیدا کر رکھی تھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے تو اس وہاں حضرت حوا کا ذکر نہیں ہے، حضرت حوا کا ذکر بعد میں آتا ہے. اور جب حضرت حوا کا ذکر ہوا تو ایسی روایات تاریخ میں موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ تنہا تھے، جنت میں تنہائی محسوس کرتے تھے تمام تر نعمتوں کے باوجود. یہ انسان کی فطرت ہے، ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن انسان اگر تنہا ہو تو انسان کی معاشرتی ضرورت پوری نہیں ہوتی. یہ عاشرہ یعاشر معاشرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا. تو انسان کے اندر اللہ نے یہ فطری طور پر جو مختلف قسم کی نفسیاتی کیفیات رکھی ہوئی ہیں، اس میں ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اداسی محسوس کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں رکھا کہ اس خلا کو محسوس کرے، اور پھر خلا کو محسوس کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق کی. اور کہاں سے تخلیق کی اس کا صحیح حدیث ہے بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی، اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو پیدا کیا ہے وہ پسلی سے پیدا کیا. اور پھر آگے پسلی کی خصوصیات بھی ہیں، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. ٹیڑھ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی حقارت یا اس کو کوئی کمتر ثابت کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت کا نقشہ کھینچا ہے. اور عورت کی فطرت کے اندر جو ایک اس کو آپ کیا نام دیں گے، اگر نخرہ اس کو کہا جائے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ عورت کی فطرت کے اندر نخرہ ہے، اڑی کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. اس کا مزاج، اس مزاج اور اس فطرت کی رعایت کرنا مردوں کے لیے فرض ہے. استوصوا بالنساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ نے ہمیشہ خیر خواہی کرنی ہے خواتین کے ساتھ، اس لیے کہ خواتین کا یہ مزاج ہے کہ وہ چونکہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ان کا ایک مزاج خاص قسم کا ہے، اور اس مزاج کی رعایت کرنا مردوں کا فرض ہے. تو گویا یہاں پہ اس حدیث کے اندر بھی تخلیق آدمیت اور تخلیق عورت خاص طور پر جب ہم اس کا ذکر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو فضیلت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی ہے.
اور اما حوا کو اگر پیدا کیا پسلی سے تو اس سے بھی حضرت حوا کی کمتری ثابت نہیں ہوتی. لوگوں نے اصل میں جینڈر ڈسکریمنیشن کے چکر میں اور جینڈر ایکویلٹی کے چکر میں کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ حقوق نسواں، خواتین کو برابر کے حقوق دلوانے کے چکر میں قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی ہرزہ سرائی کی اور تعویلیں کرنے کی کوشش کی، وگرنہ اس کی ضرورت نہیں. حضرت حوا کو اگر بعد میں پیدا کیا اس سے کمتری ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس سے برتری ثابت ہوتی ہے کہ آدم اکیلے تھے تو ضرورت محسوس کرتے تھے ایک عورت کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام کی ضرورت پوری کی عورت کے ذریعے سے. اب جب عورت حوا کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کو میسر آ گئی تب جا کے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکمل سمجھا، وگرنہ اگر آدم علیہ السلام کو حوا میسر نہ آتی تو وہ تو اکیلے تھے. اور پہلے کہا یا آدم اسکن، تو رہ، انت و زوجک، تو اور تیری بیوی. زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، میاں بیوی کے لیے زوج ہے، بیوی میاں کے لیے زوج ہے، جوڑا ہے. اسی لیے وہ جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اس سے یہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جب ہے نا زوجہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اللہ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا تو ہا کی ضمیر ہے مؤنث کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی پہلے حوا کو پیدا کیا اور حوا کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ہا کی ضمیر یہ بتاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ قرآن پاک کی دیگر آیات اور احادیث وہ کوئی بھی چیز اس طرف نشاندہی نہیں کرتی، تو اس لیے اس سے یہ ایک تو بات اس لیے کشید نہیں ہوتی، اور دوسری یہ بات ہے ہا کی ضمیر مؤنث کی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ عورت کا ذکر ہے، بلکہ لفظ نفس جب آتا ہے جان تو وہ ہمیشہ مؤنث آتا ہے. تو وہ آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، حضرت حوا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو چونکہ صحیح حدیث یہ ذکر بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، لہٰذا اسی بات کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے حدیث کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی، اور اس طرح کی تعویلوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اکٹھے پیدا ہوئے تھے یا پہلے پیدا ہوئے تھے. تو پہلے تخلیق کائنات ہے، پھر اس کے بعد تخلیق آدم ہے، تخلیق آدم کے بعد تخلیق حوا ہے. اب دونوں تم جا کے جنت میں رہو. کس جنت میں؟ یہاں پہ بھی ایک بہت لمبی بحث ہے. جنت میں رہو، پہلے ایک جنت میں رکھا پھر بعد میں نکال دیا. نکالنے کا باعث تو ابلیس بنا، وہ جو دشمن ہو چکا تھا اسی وقت جب سجدے کا حکم ہوا تو دشمن بن گیا، اور دشمن بن کے اس نے اسی وقت چیلنج کر دیا تھا کہ میں ان کو اب گمراہ کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا. وہ دشمن ایک الگ کردار ہے، لیکن ان کو رکھا کہاں، کس جنت میں؟ اس کے بارے میں دو عام طور پہ آراء مفسرین نقل کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اس جنت سے مراد وہ جنت ماوا نہیں ہے، وہ بلند جنت نہیں ہے جس کے اندر لے جانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ جنت اس سے مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد کوئی جنت عرضی ہے. زمین میں کوئی جنت، اللہ تعالیٰ نے زمین میں کوئی ایسا بلند مقام، ایسا کوئی باغ، ایسی کوئی سرسبز و شاداب جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی جہاں پہ اس کو ٹریننگ کے لیے آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو رکھا گیا. اور جب اس ٹریننگ میں وہ خاص جو نسیان کا مرض تھا انسان کے اندر، انسان کی جو فطری خطا کی اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اسی خطا کے ذریعے سے وہاں سے نکال دیے گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ اس کو بالآخر وہاں سے نکال لینا ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ الجنت سے مراد وہی جنت ہے جس جنت میں واپسی جانے کا وعدہ ہے. ان دونوں آراء میں بہت سارے خاص طور پہ جو ہمارے متاخرین مفسرین ہیں وہ اس طرف گئے کہ اس سے مراد جنت عرضی ہے. پھر اس پر بہت سارے جو ماہرین ہیں ارضیات کے ان کی آراء کو بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے اور اس مقام کا تعین کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جنت عرضی اگر دنیا میں تھی تو وہ کہاں تھی. اور یہ بات بھی اس کے نتیجے میں کہی گئی ہے کہ وہ ایک بلند مقام ہوا کرتا تھا، بالآخر وہ مرور زمانہ کے ساتھ وہ بحر ہند کی نظر ہو گیا اور وہ سمندر کی نظر ہو گیا، اب وہ دنیا پہ موجود نہیں ہے، وہ پہلے کبھی تھا. اور یہ جنت عرضی کی میرے خیال میں یہ بھی تعویل ہے قرآن پاک کی آیات سے. ایک تو لفظ ہے الجنہ،
جنتن نہیں ہے. اگر یہ ہوتا نا ال کے بغیر جنہ تو پھر اس سے مراد ہم کوئی بھی باغ لے سکتے تھے, کوئی بھی جگہ ہو سکتی تھی, پھر وہ نکرہ ہوتا. لیکن چونکہ یہ معرفہ ہے الجنہ تو اس کے مراد خاص جگہ ہے الجنہ. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی الجنہ, وہ جو جنت ماوا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے, اس کا ذکر آتا ہے تو الجنہ ہے. تو الجنہ سے مراد تو پھر وہی الجنہ ہی, وہ خاص جنت ہی مراد لی جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. البتہ اس جنت کے کئی درجے ضرور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنت کے بہت سے درجے ہیں, اور ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان فرق اتنا ہے کہ ایک درجے کے جنتی دوسرے جنتی اوپر والے درجے کے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے زمین سے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں. یعنی اتنا فرق ہے درجوں کا. اور پھر فرمایا کہ جب کبھی سوال کیا کرو نا جنت کا تو جنت الفردوس مانگا کرو, اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے بلند جنت ہے, یعنی ساری جنتوں سے اوپر. اور فرمایا کہ اس سے اوپر صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ کا عرش, یعنی اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت الفردوس میں نہ ہوں, کسی نیچے والے درجے کی جنت میں ہوں, لیکن ہے اس سے مراد وہی جنت جس کو الجنہ کہا گیا ہے, اور اس کی تصدیق احادیث کے اندر بھی ہوتی. پھر اس سے ایک اور خلط مبحث پیدا ہو جاتا ہے, ایک اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس سے مراد وہی جنت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جنت تو پیدا ہو چکی ہے, جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں. اگر پیدا ہو چکے ہیں تو پھر وہ کہاں ہیں؟ تصور یہ آتا ہے کہ جنت اوپر کہیں ہے اور جہنم نیچے کہیں ہے, لیکن ہے کہاں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یوں یہ ہے تو متشابہات میں سے ہی, ہم اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں کر سکتے اور حکم کلی نہیں لگا سکتے کہ اس سے کیا مراد ہے. متشابہات قرآنی میں سے ہیں, لیکن احادیث کے اندر بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تخلیق فرما دیا ہوا ہے. دو احادیث میں یہاں پہ اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا جس سے اس بات کی کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہتی کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا اس سے مراد وہی جنت تھی. ایک تو حدیث وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی ہے, ابو داؤد شریف کے اندر بھی, مسند احمد کے اندر بھی, صحیح ابن حبان کے اندر بھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور صحیح حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا نا, لما خلق اللہ تعالی الجنت والنار, جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کا مطلب ہے پیدا فرما چکا ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, ارسل جبریل, اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ملاحظہ کرو, فانظر الیہا, کہ جنت کو دیکھو جہنم کو دیکھو, میں نے دو گھر بنائے ہیں, کیسے گھر ہیں جا کے ان کو دیکھو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ انظر الیہا, اس جنت کو بھی دیکھو اور ساتھ ان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اس میں ان کے لیے پیدا, وَإِلَىٰ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا, کہ جو جنت کے اہل ہیں ان کے لیے میں نے جنت میں کیا کچھ پیدا کیا ہے اس کو جا کے دیکھو. اب جبریل علیہ السلام نے جب جا کے دیکھا حیران رہ گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اتنا اچھا گھر. فرمایا وَبِعِزَّتِكَ, اللہ تیرے جلال کی قسم, لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا, جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا ہے وہ تو دوڑتا ہوا آئے گا, آ کے داخل ہو جائے گا اس میں. لا يسمع بها احد, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے جو یہ سنے اور آ کے داخل نہ ہو. یہ تو پکی بات ہے کہ ہر شخص اس میں داخل ہو جائے, اتنا اچھا گھر تو نے بنایا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھایا تو جہنم کو بھی دیکھا. حدیث کی ترتیب, حدیث کے الفاظ کی یہ ہے کہ جنت کو دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد باڑ کر دی. فحجبت بالمکارہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد ایک باڑ کر دی, اور باڑ کی مکارہ کی, وہ ساری چیزیں جو انسان کو اچھی نہیں لگتی, انسان کے دل کو اچھی نہیں لگتی, مکروہات نفس, اس کی باڑ کر دی جنت کے گرد. پھر جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بلا لیا کہ جبریل اب آ کے دیکھو, اور جبریل علیہ السلام نے جب دوبارہ دیکھا, وَهِيَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ, اس کے گرد تو باڑ ہوئی پڑی تھی, پہلے تو باڑ نہیں تھی. جب باڑ کے بغیر دیکھا تھا تو کہا تھا کہ اللہ تیرے جلال کی قسم ہر شخص اس میں داخل ہو جائے گا, اور جب باڑ کے ساتھ دیکھا تو جبریل علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ حیران رہ گئے. تو فرمایا
وقد خشیت اللہ مجھے ڈر ہے، وبعزتک اللہ تیرے جلال کی قسم، قد خشیت مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے اندر آ کے داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اب کوئی بھی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا قد خشیت اللہ یدخلها احد، مجھے یہ ڈر ہے کہ اب تو شاید کوئی بھی یہاں پہ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی طرف چلا جائے، اذهب الى النار، جا کے جہنم کو دیکھو۔ پھر جہنم کو دیکھا اور جہنم کو دیکھ کے حیران ہو گئے، اللہ اتنا برا گھر، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس کو سن بھی لے کہ تو نے اتنا برا گھر بنایا ہے، پھر بھی وہ آ کے اس میں داخل ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جہنم کا جو سنے گا وہ کوئی بھی آئے گا نہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی گرد بار کر دی، فرمایا کہ فحجبت بالشہوات، شہوات نفس کی باڑ اس کے گرد کر دی، پھر بلا لیا، اور پھر جبریل علیہ السلام حیران رہ گئے اور فرمایا کہ اب تو کوئی مقدر والا اس سے بچے گا۔ فرمایا وبعزتک اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ اکبر، لقد خشیت اللہ ینجو منہا احد الا دخلها، اب کوئی بھی شخص اس سے نجات حاصل نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص کا امکان بڑھ گیا ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلا، صحیح حدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تخلیق فرما دیا ہوا ہے، یہ تخلیق کیے جا چکے ہیں، اسی لیے تو ملاحظے کے لیے اور اس کا وزٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے، وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نص قاطع ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ وہی جنت تھی جس میں ہم نے واپس جانا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مالک اشجعی دونوں نے روایت کیا اس حدیث کو، کہ دونوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، لوگوں کو، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، فیقوم المؤمنون، مومن ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے الگ سے، حتی تزلف لهم الجنہ، ان کے لیے جنت جو ہے وہ مزین کر دی جائے گی، تیار ہو جائے گی، یعنی مومنوں کے لیے جنت تیار ہو جائے گی۔ یہ کون سی جنت ہے؟ یہ وہی جنت ہے نا، الجنہ، وہ مومنوں کے لیے تیار ہوگی، حتی تزلف لهم الجنہ، ان کے لیے جنت تیار ہوگی۔ فیاتون آدم، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، اور آدم علیہ السلام سے آ کے درخواست کریں گے، فیقولون، آ کے یہ کہیں گے، یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، استفتح لنا الجنہ، یہ جنت کھلوائیں نا ہمارے لیے، ہم نے جنت میں جانا ہے، مومن ہوں گے نا، آدم علیہ السلام سے کہیں گے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو آدم علیہ السلام اس موقع، یہ حدیث لمبی حدیث ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام خود مینشن کریں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ شاید وہ کھلوا لیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے، حتیٰ کہ فیاتون محمدن، وہ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقوم فیؤذن لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئیں گے نا تو میں جب کہوں گا تو پھر میرے کہنے سے دروازہ کھل جائے گا جنت کا۔ اور یہ دوسری حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھلے گا وہ میرے کہنے پر کھلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پہ جو ایکسکیوز دی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں، وہ جو ہمارا یہ اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو واضح کرتی ہے کہ جب وہ کہیں گے فیقولون یا ابانا استفتح لنا الجنہ، ہمارے لیے جنت کھلوائیے، فیقولو، تو آدم علیہ السلام اس موقع پر کہیں گے هل اخرجکم من الجنت الا خطیئۃ ابیکم، کہ میرے بچوں تمہارے باپ کو اس جنت سے جس نے نکلوایا تھا نا وہ تمہارے باپ کی غلطی ہی تو تھی۔ هل اخرجکم، کس چیز نے نکلوایا تھا؟ اللہ اکبر، من الجنت، اس جنت سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا اور جس میں رہے، یہ وہی جنت ہے، لہٰذا کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں۔ اگرچہ مفسرین دونوں طرف گئے، میں نے عرض کیا کہ ایک جنت ارضی کی ایک الگ پوری تعویل ہے اور پھر جنت ارضی کی ایک پوری کہانی ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ قرآن کی کسی آیت سے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی،
اور بلکہ احادیث بھی اس کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس سے مراد وہی جنت ہے. اس میں آدم علیہ السلام اور حوا کو رکھا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, ان کو کہا کہ وَكُلَا, اور دونوں تم کھاؤ, منہا, اس میں سے, راغدن, کھلا, جتنا مرضی کھاؤ, حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے مرضی چاہو. اب یہاں پہ ایک تو یہ صرف اور صرف اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے جو ابتدائی آفرینش ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام حوا کے ساتھ جو معاملہ ہوا. دوسرا اس میں فطرت انسانی بھی بتائی جا رہی کہ فطرت انسانی بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. حلال اور مباح اور جائز چیزوں کا دائرہ بہت وسیع ہے, حرام چیزیں بہت کم ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ہر چیز حلال ہے. احلت لکم, تمہارے لیے حلال کیا گیا, الا ما یتلی علیکم, سوائے ان کے, احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم, سارے جانور اور چوپائے چرنے والے سارے حلال ہیں, الا ما یتلی علیکم, سوائے ان کے کہ جن کو تمہیں پڑھ کے سنا دیا جائے, بتا دیا جائے کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہر چیز حلال ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, انسان کے لیے ہر چیز حلال ہے. حلت کا دائرہ زیادہ وسیع ہے, حرمت کا دائرہ کم ہے. لیکن انسان کی جو فطرت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. ابتدائی آفرینش بھی چلی تھی, آج تک چل رہی ہے. وہاں بھی یہ تھا کہ پوری جنت کھلی تھی, رغدن حیث شئتما, جہاں سے مرضی کھاؤ. لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ, بس ایک درخت کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے قریب نہیں آنا. اب اسی طرح مسلمانوں کو, انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں وسیع اختیارات دیے ہیں. یہ بھی کھاؤ, وہ بھی کھاؤ. دو بڑے جو انسان کی قوتیں ہیں, جو بڑے تقاضے ہیں انسان کی فطرت کے, جو دو بڑی اشتہائیں ہیں, وہ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے بھی وسیع رکھا ہے دائرہ, اور انسان کی جو جنسی خواہش ہے اس کو پوری کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وسیع دائرہ رکھا. لیکن چند رشتے حرام کر دیے ہیں, اور چند جو غذائی اشیاء ہیں وہ بھی حرام کر دی ہیں. یہ نہیں کھانی, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہونا, ان کی تفصیل بیان کر دی, باقی تو سارا کھلا ہے. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس سارے کھلے پر نگاہ نہیں رکھتا, نگاہ رکھتا ہے اس مختصر سی چیز پر جس سے منع کیا گیا کہ ادھر نہیں جانا. اور اس میں صرف انسان کا نفس نہیں یہ کام کرتا, دو دشمن ہیں, ذہن میں رکھیے, دو دشمن ہیں. ایک دشمن انسان کا نفس ہے, یہ بھی دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. یہ ایک تو اندر دشمن بیٹھا ہے, یہ بھی انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, داخلی دشمن. اور ایک دشمن وہ ہے ابلیس, جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ خود مایوس ہوا اور اس نے کہا کہ میں سب کو مایوس کروں گا تیری رحمت سے, اور سب کو میں لے کے اسی گمراہی کے رستے پر جاؤں گا جس رستے پر میں خود ہوں. اور چیلنج کر دیا کہ میں ہر طرح سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, کبھی میں ان کے سامنے سے آؤں گا, کبھی پیچھے سے آؤں گا, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, ہر طرح سے میں ان کو گمراہ کروں گا. ایک یہ دشمن ہے. دونوں دشمن اس چھوٹی سی جو چھوٹا سا دائرہ ہے حرمتوں کا, جو چھوٹا سا دائرہ ہے نافرمانیوں کا, یہ اس کی طرف لے کے جانے والا داخلی دشمن بھی وہی کام کرتا ہے, اور خارجی دشمن جو ہے ابلیس ہے وہ یہی کام کرتا ہے. اور اسی نے یہ کیا اور لے گیا آدم علیہ السلام کو, جس کا ذکر آگے ہے. تو حکم تو یہی تھا, ولا تقربا هذه الشجرہ, اس چھوٹے سے درخت کے پاس نہیں جانا, فتکونا من الظالمین, تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم یعنی ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے وضع شیء فی موضعہ یا وضع شیء فی محلہ, کسی چیز کو اس کے مقام کے مطابق رکھنا یہ عدل ہے, اور فی غیر موضعہ اس کے مقام کے مطابق نہ رکھنا یہ ظلم ہے. یعنی عدل اور ظلم پورے دنیا میں, بلکہ پورا جو انسان کی جو کامیابی اور ناکامی کا پورا نظام ہے, اس پورے کارخانہ قدرت میں عدل اور ظلم یہی دو چیزیں ہیں جو کار فرما. جو شخص جس چیز کو اس کا حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے, اور جو جس چیز کو حق دے دیتا ہے وہ عادل ہے. ہر چیز کا ایک حق ہے.
میرے سامنے ٹیبل پڑا ہے، میز، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اگر میں اس کو الٹ کر دوں، ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں، کرسی سامنے رکھ لوں، تو وہ ظلم ہو جائے گا۔ جو جس کا مقام ہے اس کے مقام کے افراتفری، فساد، دشمنیاں، ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے دنیا میں، جتنا فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد ظلم ہوتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی کوئی شخص کسی کو حق نہیں دیتا تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ چلتے چلتے پھر آگے بڑھتا ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس کو جب آپ حق نہیں دیں گے تو وہ ظلم ہوگا، اور چلتے چلتے آپ انسانوں کے حقوق تک پہنچ جائیں، اشیاء کے حقوق سے، پھر اگر کوئی بھائی کسی بھائی کو حق نہیں دیتا، یہ ظلم ہے، پھر چلتے چلتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر پہنچ جائیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیتا وہ بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پوری کہانی یہاں سے چلتی ہے وہاں تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ بھی نازل کرتا، صرف ایک لفظ نازل کر دیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا تھا نا کہ پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، ایک سورت نازل ہو جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے وہی کافی تھی، اور وہ سورۃ العصر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ پورا قرآن نہ نازل کرتا اللہ تعالیٰ، صرف ایک لفظ نازل کر دیتا، اور انسان اسی لفظ کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے وہی لفظ کافی تھا۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ اعدلو، جو سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے اعدلو، عدل کرو۔ اگر تم عدل کرنا شروع کر دو گے، وہ معاملہ اشیاء کا ہو، وہ معاملہ انسانوں کا ہو، وہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہو، حقوق اللہ کی بات ہو، حقوق العباد کی بات ہو، ہر معاملے میں عدل کرو، ظلم سے بھی بچ جاؤ گے، کامیابی تمہاری ہے۔ عدل کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ظلم کرنے والوں کے لیے ناکامی۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ابتداءً کہہ دیا کہ اگر اس درخت کو کھاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ۔ اب یہ درخت کیا تھا؟ لمبی کہانیاں بیان کی ہیں مفسرین نے، ان ساری کہانیوں سے قطع نظر بیشتر مفسرین کا خیال ہے وہ گندم کا درخت تھا۔ جب اب درخت کی ہی بات کریں تو پھر درخت سے مراد کوئی مختلف پودے گنتے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے کرتے گندم، حالانکہ نہ تو قرآن نے اس درخت کی وضاحت کی ہے کہ وہ کیا تھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں، کسی بھی صحیح حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ درخت کیا تھا۔ ہو سکتا ہے گندم ہی ہو سکتا ہے وہی ہو جو مفسرین جس طرف خیال کیا، لیکن جب اللہ کے قرآن نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی، تو ہم اس درخت کا تعین نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں نے تو یہی بھی کہا ہے کہ اس درخت سے مراد کوئی ظاہری درخت نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے اندر ایک خاص صلاحیت رکھی تھی، جو جن سے مخالف کی طرف انسان کو جو کشش ہوتی ہے، اور جو شہوت کی حص اللہ نے رکھی تھی، اس کو پورا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ شجرہ، یہ الشجر جو تھا یہ مانوی طور پر تھا، اس درخت سے مراد تعلق زوجین ہے کہ اس کو تعلق کو قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اور اس تعلق کو قائم کر بیٹھے اما حوا اور بابا آدم۔ لوگوں نے یہ بھی تعویل کی ہے، اور اگر تعویل گندم کے درخت والی صحیح ہو سکتی ہے تو پھر یہ بھی کسی درجے میں صحیح ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب اللہ کے قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس درخت سے کیا مراد تھا، وہ درخت تھا، کوئی بھی چیز منع ہو جائے تو اصل مسئلہ اس درخت کا نہیں ہے، اور اس سے مراد کیا ہے یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ بات ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بات ختم ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو آج ہم شریعت کی حکمتیں دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز میں کیا حکمت ہے، سور کا گوشت حرام ہے کیا حکمت ہے، بکرا حلال ہے کیا حکمت ہے، سور حرام ہے کیا حکمت ہے، کوئی حکمت نہ ہو۔ جب اللہ نے حرام کر دیا تو حرام، بات ختم ہو گئی۔ وہ کوئی درخت ہو، وہ گندم کو اللہ کہہ دے کہ حرام ہے تو ہم اس کو بھی حرام ہی سمجھیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو وہ حرام ہے۔ گدھا حلال ہے کہ حرام ہے، لوگ اس پر بحث کرتے ہیں، بھی کیا اس پہ بحث کرنی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حرام تو پھر حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرا دی، حکمتیں نہ بھی پتہ چلیں، شراب حرام ہونے کی حکمت
ساری زندگی پتہ نہ چلے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی وہ حرام ہے۔ تو جب کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم تکلیف جو یہاں پہ ہمیں ہے، ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ تکلیف کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ مکلف کیا؟ ذمہ دار ہیں ہم، ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے، جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، ادھر جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، ادھر جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن منع کیا ہے کہ ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو وہ جو ٹریننگ سیشن چل رہا تھا تو اس میں منع کیا کہ نہیں کرنا، لیکن دشمن تو ساتھ تھا نا۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو گمراہ کر دیا، پھسلا دیا، فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے۔ اچھا، یہ مختلف الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، کہیں پہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا بھی ہے، دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان دونوں کو اس مقام پر لے آیا، یعنی نیچے اتار لیا، نافرمانی کے حکم پر لے آیا، بغرور، دھوکے سے۔ ایک جگہ فرمایا وقاسمہما، ان دونوں کو قسمیں اٹھائیں، قسمیں اٹھا کے یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکما من الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اور خیر خواہی کیا تھی؟ آگے سورہ اعراف کے اندر ذکر ہے، پھر آگے سورۃ الحجر کے اندر ذکر ہے، پھر آگے سورۃ الکہف کے اندر اور مختلف صورتوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ خیر خواہی یہ کہتا تھا کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ کھانے سے آپ کو ہمیشگی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، خلد، یعنی یہ شجر خلد ہے، اس کو اگر آپ تم کھا لو گے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے، نکالے نہیں جا سکتے۔ تو گویا ان کو اس سے، یا پھر یہ کہا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، دو باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یا تو کہا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یہ درخت کھانے سے اور ہمیشہ فرشتوں میں رہو گے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اس میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ ان دو باتوں پر وہ ان کو قسمیں اٹھا کے اس بات کا یقین دلاتا رہا۔ اب یہاں پہ بھی ایک بات ہے جو بائبل میں خاص طور پر اور بہت سارے مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بہکانے والی، آدم علیہ السلام کو بہکانے والی اماں حوا تھی، اور پھر یہ ایک اس پر بھی ایک لمبی کہانی۔ اس ساری لمبی بحث سے قطع نظر بات یہ ہے کہ یہ جتنے الفاظ میں نے عرض کیے ہیں، فَوَسْوَسَ لَهُمَا فَأَزَلَّهُمَا وَقَاسَمَهُمَا فَدَلَّاهُمَا، اس کا مطلب دونوں کو ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، پھسلے ہیں تو دونوں پھسلے، اس نے قسمیں کھائی ہیں تو دونوں سے کھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ پہلے اماں حوا سے اس نے بات کی تھی، اماں حوا کو بہکانے کے بعد پھر ان کو لگایا تھا کہ تم بہکاؤ آدم علیہ السلام، حالانکہ قرآن واضح ہے اس بارے میں، دونوں بہکے تھے، دونوں سے بات ہوئی تھی، لہذا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اماں حوا کی الگ بات ہے۔ البتہ ایک بات ہے جس کا اشارہ ایک حدیث میں بھی ملتا، اور وہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی غالباً موجود ہے، کہ اس حدیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے، لیکن وہ اس اشارے کو بھی لوگوں نے بنیاد بنایا ہے۔ میں وہ حدیث عرض کر دیتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ وہ اشارہ ہم کیوں نہیں لے سکتے، اس وجہ سے کیونکہ اس کا تعلق تو تکوینی تخلیق کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز پیدا کی۔ وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ گلتا سڑتا، وَلَوْلَا حَوَّاءُ، اور اگر اماں حوا نہ ہوتی، لم تخن انثى زوجها، تو پھر کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنے خامند کو بہکاتی نہ۔ اماں حوا نہ ہوتی تو خامدوں کو یہ جو بہکانے والا اور ورگلانے والا جو مشغلہ ہے عورتوں کا یہ نہ ہوتا، اور اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ گلتا سڑتا۔ بنو اسرائیل کے ساتھ جو گوشت گلنے سڑنے کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جب من اور سلوہ اترتا تھا، تو سلوہ کہتے ہیں کہ وہ نمکین گوشت وغیرہ ہوتا تھا، پرندے ہوتے تھے، اور ان کو حکم تھا کہ تم نے اس کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا۔ بنو اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ تم نے اس کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا۔ وہ چونکہ اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، لہذا اللہ نے گوشت کے اندر یہ صلاحیت ڈال دی تکوینی طور پر کہ اب گوشت کچھ عرصے کے بعد گل سڑ جاتا۔ تو یہ تکوینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر گوشت کے اندر گلنے سڑنے کی صلاحیت پیدا کر دی، تو بنیاد اس کی وہاں سے پڑی۔ جب سے ابتدان سلوہ اترا تھا، گوشت جب ابتدان آیا تھا تو وہ سلوہ کی شکل میں تھا، تو سلوہ گلنا سڑنا شروع ہوا، ابتدا تکوینی طور پر وہاں پہ پڑی۔ اسی طرح جو پہلی دفعہ کوئی خاتون جس کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی
یا جس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کو بہلاتی ہے، اپنے خاوند کو ورغلاتی ہے، اپنے خاوند کو لبھاتی ہے، یا اپنے اندر کشش رکھتی ہے، یہ سب سے پہلے صلاحیت اماں حوا کے اندر پیدا ہوئی. اور جب اماں حوا کے اندر یہ پیدا ہوئی تو پھر یہ ابتدائے آفرینش یہ بات ہوئی، اور یہ قیامت تک اسی طرح چلے گا کہ خواتین کی طرف لوگ کشش کرتے ہیں، اور خواتین کی لوگ جب بھی جہاں بھی جیسے بھی میاں بیوی ہوں گے تو انسان چونکہ ہر میاں ہر شوہر اپنی بیوی کی طرف کشش رکھتا ہے، لہٰذا بیوی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو بہلا کر، اس کو ورغلا کر، یا اس کو کسی بھی بات پہ لگا دیتی ہے. یہ تو ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، کیونکہ انسان اس کی طرف نرم گوشہ رکھتا ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام نے نرم گوشہ رکھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عورت کی فطرت کی تکوینی تخلیق سے متعلق بات ہے. جیسے گوشت کے سڑنے کی تکوینی تخلیق سے متعلق ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، ایسے ہی عورت کی فطرت کی تکوینی تخلیق، جیسے ٹیڑھی پسلی والی بات ہے، وہ بھی تکوینی تخلیق کے بارے میں ہے کہ عورت کو اس طرح سے اس فطرت اور اس مزاج پہ پیدا کیا گیا ہے. یہاں بھی یہی بات ہے کہ عورت کو اس مزاج پہ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ، آپ اس کا تجربہ کر لیں، ہم سب کو تجربہ ہے کہ عورت بڑی آرام سے، بڑی نرمی سے، بڑی آہستگی سے بھی کوئی بات کرے گی تو عورت مرد کے دل و دماغ پر اس کا اثر چھوڑتا ہے، اور وہ اثر چھوڑتی ہے مرد کے دل و دماغ پر، اور مرد اس کی بات سے متاثر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھا، لہٰذا اس تکوینی امر کی نشاندہی فرمائی ہے اس حدیث کے اندر. رہی بات جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو بہکانے کی، تو اس کے بارے میں کوئی حدیث تصدیق نہیں کرتی اس بات کی کہ اماں حوا نے بہکایا تھا اور اس پر آدم علیہ السلام بہکے، بلکہ ایک جگہ پہ غالباً سورہ طٰہٰ میں تو فوسوس الیہ الشیطان ہے، فوسوس الیہ، صرف آدم علیہ السلام کی بات ہے، وہاں پہ اماں حوا کی بات ہی نہیں، یعنی آدم علیہ السلام کو بہکایا شیطان نے. لہٰذا اس بات کی تائید تو ہوتی ہے، بلکہ رجحان اس طرف زیادہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بہکنے والے آدم علیہ السلام تھے، اماں حوا نہیں تھی پہلے بہکنے والی. فوسوس الیہ سے اس طرف رجحان جا سکتا ہے. اور رہی یہ بات کہ پہلے اماں حوا کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں اور بائبل کی طرح عورت کو برائی کی بنیاد قرار دیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے اس طرح کی باتوں کی، چاہے مفسرین نے لکھی ہوں اور چاہے نہ لکھی ہوں، اس کا تعلق کسی بھی صحیح روایت کے ساتھ نہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو سیدھی سی بات ہے، دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا. دونوں تیار ہوئے، کہہ دیا ہوگا اماں جی نے بھی کہ جب فرشتے بن جائیں گے تو بابا جی سے کہہ دیا ہوگا نا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، بن جائیں گے فرشتے، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، وہ کہہ دیا ہوگا. لیکن بہکے تو دونوں ہیں نا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو عنہا، اس بات سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، نکال دیا اس مرتبے سے، اس مقام سے. اس کا ذکر، اس کی تفصیل آئے گی آگے جا کے سورۃ الاعراف کے اندر، وہاں پہ اور تفصیلی ذکر ہوگا انشاءاللہ. مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس چیز میں وہ تھے دونوں، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا، اور نکالنے والا شیطان تھا، اس کے ذریعے سے نکالا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہہ دیا، اہبطوا، اتر جاؤ. اب یہ اہبطوا والا جو لفظ ہے یہ بھی اسی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں تھے نا وہ کوئی بلند جنت تھی، وہی اوپر والی جنت، الجنہ، وہاں سے اتار دیا. اہبطوا، نکل جاؤ، اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن. اب یہ بھی ایک دشمنی والی بات بھی ایک حقیقت کی نشاندہی ہے، کون کس کا دشمن ہے. اس سے بہت سارے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انسان کا دشمن ہے. بعضکم لبعض عدو، انسان کا دشمن. اور اسی کو بہت سارے لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ انسانوں کے اندر جو دشمنیاں ہیں یہ ازل سے ہی، روز ازل سے ہی پڑ گئیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جاؤ زمین میں، تم ایک دوسرے کے دشمن. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ عورت مرد کی دشمن، مرد عورت کا دشمن، اور پھر بہن بھائی آپس میں دشمن، بھائی کا دشمن، سب پھر دشمن قرار پائیں گے. حالانکہ اللہ کی جو پیدا کرنے اور تخلیق انسانیت کی جو حکمت ہے یہ اس کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے دشمنی بنا کے، ان کو آپس میں دشمن بنا کے یہاں پہ نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
اللہ نے تو محبت اور رحمت پیدا کی میاں بیوی کے درمیان، خاص طور پر جب ابتدائے افرینش جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو دونوں میاں بیوی ہیں، اما حوا اور بابا آدم، تو ان کو ابتدائی طور پر محبت اور رحمت دے کر بھیجا ہے، دشمنی دے کر نہیں بھیجا۔ لہٰذا یہ بات القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تشریح کرتا ہے، واضح ہوئی بات کہ یہ جو دشمن تھے یہ اما حوا اور بابا آدم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ ایک تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اور انسان کہ وہ جو جس نے بہکانے والا، کیونکہ آگے جا کے ہے اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب اتر جاؤ، اور اہبطوا کا جو صیغہ ہے وہ جمع کا ہے۔ جب کہا تھا وَكُلَا وَلَا تَقْرَبَا فَأَزَلَّهُمَا، جب ابا آدم اور اما حوا کی باتیں ہو رہی تھی تو تثنیہ کا صیغہ چل رہا تھا، کیونکہ اردو میں ہمارے ہاں واحد اور جمع ہوتا ہے، بس دو ہی، ایک کے لیے واحد اور باقی سب کے لیے جمع، لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہوتا۔ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع، ایک کے لیے واحد کا صیغہ، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ، جیسے وَكُلَا ہے، فَأَزَلَّهُمَا ہے، وَلَا تَقْرَبَا ہے، فَتَكُونَا ہے، یہ سارا کا سارا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تم دونوں ایسے ہو جاؤ گے، تم دونوں یوں ہو، تم دونوں کو پھسلایا، فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکال دیا، تو دونوں کے لیے ہما آتا ہے۔ اور یہ جو صیغہ ہے اہبطوا، یہ جمع کا ہے، اہبطا نہیں کہا۔ اہبطا ہوتا تو اس سے مراد اما حوا اور بابا آدم ہوتے، پھر ہم کہہ دیتے کہ ان کی آپس میں دشمنیاں۔ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، تو جمع سے مراد یہ ہے، جمع اس وقت ہوتی ہے جب اس کے ساتھ ابلیس ملتا ہے، تو ابلیس ساتھ ملا تو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ لہذا اس کا اولین مقصد اور ظاہری مطلب جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ابلیس جس کے بارے میں پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارا دشمن ہے، اور پھر پورے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ وہ تمہارا عدو مبین ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم نے بھی اس کو دشمن ہی لینا، ہمیشہ اس کو کبھی سجن نہ سمجھ بیٹھنا۔ اور اب جب سورۃ الاعراف میں ہم پہنچیں گے، وہاں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جو انہوں نے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہے نا، تمہارے اماں اور بابا کے ساتھ جو شیطان نے کیا، کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی کام نہ کرے۔ وہاں پہ یہ بھی ذکر ہے کہ جو سب سے پہلا اثر ہوا نا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس کا جو پہلا اثر ہوا وہ یہ تھا کہ دونوں برہنہ ہو گئے، لباس اتر گیا جنتی، اور اس برہنگی کے عالم میں وہ اس کے اثرات ان کے اوپر، دونوں کے اوپر مرتب ہوئے، اور وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب یہ برہنہ ہو گئے تو پھر لگے اپنے آپ کو چھپانے جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر، پتوں میں اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے والدین یعنی اما حوا اور بابا آدم کو بھی اس نے، شیطان نے بے لباس کیا تھا، اب یہ ساری زندگی کوشش کرے گا کہ تمہیں بھی بے لباس کرے۔ اس کا ایک مطلب تو وہ لباس ہے، وہ خلعت ہے، وہ امتیاز ہے جو انسان کا امتیاز ہے، آدمیت کا امتیاز ہے۔ اور جب بھی انسان شیطان کے حکم پہ چلتا ہے، ابلیس کے حکم پہ چلتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ابلیس کی بات مانتا ہے، تو ہمیشہ بے لباس ہو جاتا ہے، انسان برہنہ ہو جاتا ہے، اس کا سارا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، اس کے امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا نتیجہ نکلتا ہے برہنگی اور بے لباسی، یہ استعارہ ہے بے حیائی اور فحاشی کا۔ تو جو بھی کوئی شخص اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا حکم مانے گا، یا کوئی گروہ یا کوئی قوم اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کے حکم پر چلے گی، تو اس کا پہلا نتیجہ بے حیائی اور فحاشی کی صورت میں نکلے۔ لہٰذا شیطان کی پرستش نہ بھی ہو، اس کا کوئی حکم مان لینا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اس کا پہلا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ وہاں پہ اس کا ذکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں تمہارے ساتھ بھی یہ نہ کرے کہ آئندہ تمہارا لباس بھی اتار دے اور تمہارا وقار بھی ختم کر دے، جیسے تمہارے آباء و اجداد کا کیا تھا۔ تو دشمن کون ہے؟ شیطان۔ ایک تیسرا مفہوم بعض مفسرین نے لیا ہے، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ من حیث القوم، اولاد آدم سب کے سب وہ دشمن ہوں گے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ان کو نکالا نہیں وہاں سے، بعد میں نکالا. اور نکالا کہاں سے؟ اس لیے کہ یہ 2 دفعہ یہاں بھی وَقُلْ نَهْبِطُوا ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ، اور اگلی آیت میں پھر ہے آیت نمبر 38 میں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا تم سب اتر جاؤ. یہ جو تکرار ہے نا اہبطوا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جب کہا تھا تو یہ حکم تو تھا کہ اب تم نکلو گے، لیکن فوری طور پر نکالا نہیں ہے، اس حکم کو نافذ نہیں کیا، نافذ بعد میں کیا ہے. دشمنی کا اعلان ہو گیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، سارے حالات ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو نکالا جنت کے اندر سے بعد میں ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اب تم زمین میں چلے جاؤ، وہاں پہ تمہاری جائے قرار ہے، تم نے رہنا ہے. وَمَتَاعٌ اور تمہارے لیے وہاں پہ ایک متاع کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے. اِلَىٰ حِین ایک مقررہ وقت تک. اب یہ سارا جو اسلوب بیان ہے یہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ایک خاص وقت کے لیے جنت سے نکالے گئے ہیں، لیکن اب واپسی کے لیے شرائط رکھ دی ہے. حکم تو ہو گیا تھا نکلنے کا کہ تم نکلو، لیکن ابھی نکلے نہیں تھے. اس کے درمیان میں کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ حکم ہو گیا ہے، نافذ نہیں ہوا، اس کے درمیان میں یہ واقعہ ہوا ہے کیا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. یہ درمیانی واقعہ ہے کہ حبوط کا حکم ہو گیا، حبوط ہوا نہیں، ابھی نافذ نہیں ہوا یہ حکم. دونوں معافیاں مانگنے لگے اللہ سے. معافیاں کیسے مانگی اس کی بھی لمبی تفصیلات ہیں، مفسرین نے اس پر بھی بہت کلام کیا ہے. اور خاص طور پہ میں جس کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک موضوع حدیث، موضوع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی، گھڑی ہوئی، خود ساختہ، پتہ نہیں کس نے گھڑی ہے، کیوں گھڑی ہے، ایک موضوع روایت، اس کا سہارا لے کر بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی. اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، تو پھر اس موضوع روایت کو بنیاد بنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اگر قرآن نہ بھی کہتا تو بھی موضوع روایت کبھی دلیل نہیں بن سکتی، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. فتلقا کا مطلب ہے سیکھ لیے. تلقی اصل میں علامہ نہیں فرمایا، تعلمہ بھی نہیں فرمایا. علامہ ہوتا تو اللہ نے سکھا دیے، تعلمہ کو تو مطلب ہوتا تو سیکھ لیے. تلقی جو ہوتا ہے، لفظ تلقی، تو اس میں سیکھنا ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈال دینا، انڈیل دینا، کوئی چیز الہام کر دینا، القاء کر دینا، دل میں ڈال دینا، یہ بھی اس سے مراد ہے. فتلقا آدم، تو اب آدم علیہ السلام نے سیکھے تو صحیح یہ کلمات من ربہ، اپنے رب سے، لیکن یہ ایسی کیفیت میں سیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا، آدم علیہ السلام کی زبان پہ جاری کر دی. روایات میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہ غلطی کرنے کے بعد، جو غلطی تھی، یہ نافرمانی، یہ جو یہ گناہ نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے. کہتے ہیں باب آدم نے گناہ کیا، گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فنسیا، بھول گیا. نسیان ہے، انسان بھول جاتا ہے. وہ دشمن ساتھ تھا قسمیں اٹھانے والا، وہ کھا کھا کے قسمیں اس نے ایسا محو کیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے. فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا. فنسیا، لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا. میں ابھی عرض کرتا ہوں فرق کیا ہے دونوں میں. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نافرمانی کرنے کا کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرے. اس کے اندر ایسی کوئی بات ہم نے نہیں پائی. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس نے کبھی بھی سوچ سمجھ کے یہ طے نہیں کیا کہ میں اس درخت کے پاس چلا جاؤں، بلکہ جب وہ بہکا رہا تھا، دشمن شیطان اس کے بہکاوے میں آئے اور اس نے ایسی تصویر کشی اور منظر کشی کی کہ اس ماحول سے متاثر ہو گئے. فنسیا، وہ اللہ کے عہد کو بھول گئے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ بات بھول گئے آدم علیہ السلام. اب سمجھ لیجئے غلطی کے اور گناہ کے دو مختلف طریقے ہیں، دو مختلف بنیادیں ہیں. ایک بنیاد غلطی کی یہ ہوتی ہے
کہ انسان سوچ سمجھ کر کرتا. وہ دونوں غلطیوں کا یہاں پہ اس رکوع کے اندر ذکر ہوا ہے. ایک وہ غلطی، ایک وہ گناہ جو انسان سوچ سمجھ کر کرتا ہے. اس کی بنیاد انسان کی سمجھ، انسان کی عقل، انسان کی سیانف کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. سوچا سمجھا، کمپیریزن کیا اس نے، بدبخت نے، شیطان نے. ایک غلطی وہ ہے، اس نے بھی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو، ابا واستکبر، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. ان کو کہا تھا ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہ درخت کے پاس چلے گئے. غلطی اس نے بھی کی، غلطی انہوں نے بھی کی. لیکن فرق دونوں غلطیوں میں یہ ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کر غلطی کی ہے اور اپنی سیانف، اپنی عقل کو، اپنے قیاس کو استعمال کر کے کی ہے. اور بنیاد کیا تھی غلطی کی؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تم نے مٹی سے بنایا. یہ تھی بنیاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کی وہ بنیاد جس میں انسان اپنی سیانف استعمال کرتا ہے، اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، سوچ سمجھ استعمال کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے گناہ کرتا ہے، اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. میں ایسے گناہ گاروں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ دماغی گناہ گار جو دماغ کو استعمال کر کے، اپنے ذہن کو استعمال کر کے سوچ سمجھ کے گناہ کرتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ چیلنجنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں اور چیلنجز کو قبول کرنا ان کا بڑا بہترین مشغلہ ہوتا ہے. جیسے شیطان نے کہا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو نے مجھے اگر راندہ درگاہ قرار دے دیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کیوں؟ بنیاد وہ تھی. گناہ کی بنیاد نسیان نہیں تھا، گناہ کی بنیاد ماحول نہیں تھا. گناہ کی بنیاد اس کی اپنی عقل مندی اور اپنی سوچ تھی، اور عقل کی بنیاد پر اس نے گناہ کیا. دوسرا گناہ وہ ہے، یہ گناہ کی نوعیت ہی مختلف ہے. یہ گناہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنسیا، وہ بھول گیا تھا. ولم نجد لہ عزما، ہم نے اس کو ویسے بالعموم اس کی فطرت میں، اس کے عزم میں، اس کے ارادے میں گناہ گار نہیں پایا. یہ گناہ گار تھا نہیں، یہ گناہ ہو گیا اس سے. گویا گناہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کبھی کسی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر، جیسے بدبخت نے تبلیغ کی، ان کو نصیحتیں کرتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، یا ماحول سے متاثر ہو کر، یا کسی وقتی مغلوبیت سے، انسان کسی کے دلائل سے بھی مغلوب ہو سکتا ہے، حالات سے مغلوب ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. اس مغلوبیت کے عالم میں انسان کی ذہنی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو وہ فرض منصبی یاد نہیں رہتا جس فرض منصبی کو اس نے ساری زندگی یاد رکھا ہوتا ہے. اس کو اس خاص ماحول میں یاد نہیں رہتا، اس خاص ماحول میں، اس خاص ذہنی کیفیت میں یہ وہ کام کر گزرتا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ مغلوبیت ختم ہوتی ہے، جو ہی وہ حالات، چاہے وہ حالات کی مغلوبیت ہو تو حالات جو ہی بدلتے ہیں، اگر وہ جذبات کی مغلوبیت ہے تو جو ہی جذبات ختم ہوتے ہیں، وہ مغلوبیت ختم ہوتی ہے، انسان کے جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، انسان نارمل حالت میں آتا ہے، تو فوراً انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی. وہ جو موقع ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہو میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، اس کو کہتے ہیں ندامت اور پریشانی، پشیمانی، پچھتاوا. یہ پچھتاوا صرف اس کو ہوتا ہے جس نے سوچ سمجھ کر گناہ نہیں کیا ہوتا. جس نے سوچ سمجھ کر گناہ کیا ہے اس نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ یہ کوئی گناہ نہیں، یہ خیر ہے، چھوٹی موٹی بات ہے، یا اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے پہلے سے، سوچ سمجھ کے گناہ کرتا ہے، اس کو کبھی پشیمانی نہیں ہوتی، اس کو کبھی ندامت، شرمندگی نہیں ہوتی. شرمندگی اس کو ہوتی ہے جس نے سوچا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، خاص حالات میں اس سے نافرمانی ہو گئی، وہ بھول گیا، لیکن جو ہی وہ حالت بدلتی ہے وہ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آدم علیہ السلام کی غلطی اسی نوعیت کی تھی. آدم علیہ السلام فوراً سجدہ ریز بھی ہو گئے، سب کچھ کیا، روئے چلائے آدم بھی حوا بھی، لیکن روایات میں آتا ہے کہ ایک عرصہ تک زبان نہیں کھولی دونوں نے، کچھ کہنے کو کچھ نہیں تھا.
کہہ نہیں سکتے تھے کہ اللہ ہم کیا کہیں، اور روتے رہے، اپنے اس بے لباسی کو چھپایا درختوں کے پتوں میں، اور چھپانے کے بعد روتے رہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے حبوط کا حکم ہوا، اور یہ ان حبوط کا حکم نافذ نہیں ہوا، یعنی نکالا نہیں گیا، یہ وہیں پہ منتیں کرتے رہے اللہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھا دیے۔ یہاں پہ لفظ یہ نہیں ہے کہ سکھا دیے، یہاں ہے فتلقى آدم، آدم نے سیکھ لیے۔ کیسے سیکھ لیے؟ اپنے اس وابستگی سے سیکھ لیے۔ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ سکھاتا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے نہیں سکھایا تو ابلیس کو نہیں سکھایا، آدم کو سکھایا، ابلیس نے سیکھا نہیں، کیونکہ اس کا رویہ ہی غلطی کے بعد وہ نہیں تھا جو اللہ کی توبہ یا اللہ کی معافی، اس کو اللہ تعالیٰ کی معافی کا استحقاق جس سے بنتا ہے، اس معافی کا مستحق بننے کے لیے جس رویے کی ضرورت ہے، وہ رویہ ابلیس کا نہیں تھا، اس کو معافی نہیں ملی۔ ان کا رویہ تھا، یہ روتے رہے، اللہ نے سکھا دیے، کیونکہ انہوں نے اپنے رویے کے ذریعے سے سیکھا۔ اب کوئی شخص جو اللہ سے توبہ کرتا ہی نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہی نہیں ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اس پر یعنی اس کو ندامت اور پریشانی ہے ہی نہیں، اللہ کو وہ ندامت کا آنسو ہی تو پسند ہے کہ انسان اس پر پریشان ہو جائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، بس اللہ کو یہ پسند آیا ان کا رونا دھونا۔ فتلقى آدم، اور اللہ نے خود سکھا دیے، القاء کر دیے کہ یہ کہو بکلمات، ان کچھ کلمات۔ یہ کون سے کلمات تھے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کا ذکر کیا ہے کہ کون سے کلمات سیکھے تھے۔ وہ یہ سیکھا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم دونوں نے ظلم کیا۔ اب وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ اماں حوا نے نہیں کہا تھا، یعنی یہ دعا بھی بتا رہی ہے کہ دونوں نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم دونوں نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایک ہی ذریعہ ہے غلطی کے بعد ازالے کا، گناہ کے بعد ازالے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ذریعہ ہے؟ اللہ کی مغفرت اور رحمت۔ اگر اللہ کی مغفرت اور رحمت میں انسان آ جاتا ہے یا اس کو آنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کی ہمیشہ توبہ قبول ہوتی ہے، یعنی یہ آپشنل نہیں ہے یا یہ کوئی انسیڈنٹل نہیں ہے، اس کا تعلق کسی خاص واقعے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمیشہ کے قانون کے ساتھ ہے کہ جو بھی کوئی شخص اس طرح کا رویہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ تابہ علی اور تابہ الی سمجھ لیجئے، تابہ کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹنا، تابہ یتوبو اس کا معنی واپس لوٹنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی طرف واپس لوٹے تو تابہ ہوتا ہے، لیکن جب تابہ الی کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان اللہ کی طرف واپس لوٹے، انسان اللہ کی طرف واپس لوٹے، یعنی جو پھسل گیا تھا وہاں سے قدم واپس لوٹائے اور اپنے اللہ کی طرف واپس آ جائے، یا اللہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا۔ یعنی پوری زندگی کا ایک پہلے منہج طے کر لو۔ سمجھ لیجئے بات، یہاں سے اماں حوا اور بابا آدم کی غلطی سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پوری زندگی کا ایک منہج طے کر لیں ہم سب، اللہ پوری زندگی ایک بھی نافرمانی تیری نہیں کرنی، بس یہ طے کیا ہو۔ اور جب انسان نے یہ طے کیا ہو نا، پھر اس کو یہ توفیق ملتی ہے تابہ الی کی۔ جب طے یہ کیا ہوا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں اور میں نے ہمیشہ تیری فرمانبرداری کرنی ہے، اس سے بھی گناہ تو اس سے بھی ہوتا ہے، گناہ تو کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو جب بھی خطا ہوتی ہے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ واپسی کا اگر، اور واپسی کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس نے سوچا ہوا ہے کہ اللہ میں نے تو ساری زندگی نیکیاں کرنی۔ وہ جو دعائے جامع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، صبح و شام ہمیں کرنی چاہیے، اس میں بھی اس کی نشاندہی ہوتی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی،
وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، کہ اللہ میرا دین بھی بہتر کر دے، میری دنیا بھی بہترین کر دے، میری آخرت بھی بہترین کر دے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ. یہ ہے اصل میں پوری زندگی کا منہج، کہ اللہ پوری زندگی ایسی بنا دے کہ ہر لمحہ میں خیر اور نیکی کے کاموں میں اضافہ کرتا رہوں. میری پوری زندگی ہر لمحہ خیر اور نیکی کے کاموں میں اضافے کا باعث بنے. یہ ہے پوری زندگی کا منہج، یہ طے ہو گیا. اب گناہ تو اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہی ہوتا ہے وہ یا تو جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی داخلی دشمن غلبہ پا لیتا ہے تو ہوتا ہے، کبھی خارجی دشمن غلبہ پا لیتا ہے تو گناہ ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ غلبے کی کیفیت ختم ہوتی ہے، مغلوبیت کی کیفیت ختم ہوتی ہے، انسان کے جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، تو یہ فوراً واپس لوٹتا ہے اس منہج کی طرف جو اس نے پوری زندگی کا طے کیا ہوا. لہٰذا میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ توبہ کا مطلب ایک دفعہ توبہ کر لینا نہیں ہے. ایک استغفار ہوتا ہے، استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت مانگنا، معافی مانگنا. استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے، اور توبہ زندگی میں ہر قدم پہ کرنی پڑتی ہے. ساری زندگی توبہ کے منہج پر گزارنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں توبہ کر لی اور بس چل رہی ہے. غلطی تو پھر ہوگی، جب غلطی پھر ہوگی تو پھر واپس آنا پڑے گا. جس شخص نے اپنی زندگی کا منہج یہ بنا لیا کہ اللہ میں نے غلطی نہیں کرنی، لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ بنا لو گے ہر وقت معافی. ہمارا ایک دوست ہے، زبان کا اچھا نہیں، اور اکثر ویسے کردار بہت اچھا، معاملات بہت اچھے، نمازی، پرہیزگار، سب، زبان اچھی نہیں، کہ جب بھی کسی سے بات کرے گا گالی دینا، برا بھلا کہنا. یہ اس کو کہا، بہت دفعہ سمجھایا، اور ایک آدھ دفعہ میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے، کیا جواب دو گے اللہ کو اپنے اس، تم بد زبانی کرتے ہو، لوگ تمہاری بد زبانی سے بہت ڈرتے ہیں، یہ کیا کرو؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ معافی. اور میرے پاس ہے کیا سوائے معافی مانگنے کے؟ اور کچھ نہیں ہے. کہتا میں صبح و شام اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور پھر ساری زندگی معافی مانگتا ہوں. اب یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ایسے شخص کو بھی معاف کر دے کہ جس نے اپنا منہج یہ بنایا ہے کہ اس کی زبان سے اگر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، جذبات کی مغلوبیت میں نکل جاتا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے. جس نے اپنی زندگی کا منہج توبہ اور استغفار بنایا ہے، یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ساری زندگی معافی مانگتے رہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، اور اللہ تمہاری جگہ نئی قوم لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر گناہ کرے پھر معافی مانگے، پھر گناہ کرے پھر معافی مانگے. اس لیے کہ اللہ کو یہ معافی مانگنا اور توبہ کرنا، واپس آنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، لمبی حدیث ہے، کہ فرمایا کہ جیسے آپ نے مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنا ساز و سامان لے کر صحرا میں سفر کر رہا تھا اپنے اونٹ پر، اور اونٹ روکا اس نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے، اس کو باندھا ہوا تھا اور ایک درخت کے نیچے سو گیا. تھوڑی دیر بعد جب اٹھا تو وہ اونٹ کو گم پایا، اونٹ نہیں تھا. تو اب میلوں لمبا چوڑا لکودق صحرا، پانی بھی اس کے اوپر، خوراک بھی اس کے اوپر، سب کچھ گیا، سواری بھی گئی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی موت ہی ہے، چاہے وہ چل چل کے مر جائے، چاہے وہاں پہ بیٹھا مر جائے، اب تو کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا. تو مایوس ہو کر وہ سو گیا. تو ابھی تھوڑی دیر آنکھ کھلی، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اونٹ پھر اس کے پاس کھڑا. تو اس کو گویا موت کے بعد زندگی میسر آ گئی. تو اتنی اس کو خوشی ہوئی، وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطأ بشدت الفرح، اس نے یہ غلطی جو کی نا، الٹ کہہ گیا. کہنا تھا انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، کہنا یہ تھا، لیکن خوشی اتنی تھی، اخطأ بشدت الفرح، خوشی سے الٹا کہہ گیا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. فرمایا یہ جو خوشی تھی نا، جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے
فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. جس کی زندگی بچ گئی اس کو جتنی خوشی ہوئی، موت کے بعد جس کو زندگی ملی، اللہ کو بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. آدم علیہ السلام نے اما حوا نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہا تو گویا اپنی پوری نسل انسانی کو یہ منہج بتا دیا کہ دیکھو یہی طریقہ ہے. غلطیاں ہوں گی لیکن غلطیاں کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے، اڑنا نہیں ہے، دلیل نہیں دینی، تردد نہیں کرنا، سوچنا نہیں، عقل کی طرف نہیں جانا، قیاس نہیں کرنا کیونکہ یہ تھا چنانچہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کچھ نہیں. اللہ معافی دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ میں نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یہ کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں اپنی جان پر ظلم کرتا ہوں اور کرتا ہی رہتا ہوں، ظلما کثیرا، پوری زندگی میں ہی ظلم کر رہا ہوں. ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، میرے پاس تو وہ کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تجھ سے معافی ہی مانگ لوں، معافی بھی تو نے دینی ہے تو اپنی جناب اور اپنی عطا سے دینی ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ اپنی جناب سے ہی مغفرت عطا فرما دے. ورحمنی، اور میرے اوپر ایسی رحمت نازل فرما کہ میں آئندہ گناہوں سے باز رہوں. ورحمنی انت انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یہ ابتدائے آفرینش آدم علیہ السلام کی اس غلطی سے دو قسم کی غلطیاں، ایک ابلیس کی غلطی، ایک آدم علیہ السلام کی غلطی، دو قسم کا نتیجہ. ایک ابلیس کی غلطی کا نتیجہ تکبر، بنیاد بھی مختلف تھی، دماغ، سوچ، قیاس. مٹی چونکہ آگ چونکہ مٹی سے بہتر ہے لہذا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ. یہ قیاس کیا، تردد کیا، دلیل دی اور اس دلیل دینے کی آرگیو کیا اللہ کے سامنے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار دے دیا. دوسرے نے بھی غلطی کی، اس نے توبہ کر لی اللہ سے. نہ بھی توبہ کرنے کا کوئی لفظ منہ پہ آ رہا ہو نا، اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کچھ نہ پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے تو بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرو اور جھک جاؤ. دو دلیلیں اس کے بارے میں ملتی ہیں. ایک تو یہی آدم علیہ السلام اور حوا کی کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا کیسے معافی مانگنی، یہ بھی نہیں پتا تھا معافی کیسے مانگنی، تو انہوں نے کیا کیا، روتے رہے. بس اللہ کی طرف توجہ کی اور روتے رہے، زبان سے کچھ نہیں بولے، روتے رہے. اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اسی طرح اور پھر اللہ نے قبول فرما لی، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی. تاب علی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے پر توجہ کرنا. بندہ جب اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ کی توجہ تو پہلے ہی بندوں کی طرف ہے. اگر وہ ہٹتی ہے تو بندوں کی غلطی اور نافرمانی کی وجہ سے ہٹتی. جو ہی انسان اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرما دیتے ہیں. تاب علی، اللہ اس کے اوپر، وتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دوسری مثال ہے یونس علیہ السلام کی. یونس علیہ السلام نینوا شہر میں گئے تھے لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور نینوا والوں نے بات ہی نہیں مانی یونس علیہ السلام. اس لمبی کہانی میں جو بات ہمارے اس نقطے کو واضح کرتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نینوا شہر میں سے حضرت یونس علیہ السلام چلے اس لیے گئے تھے کہ انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا. وہ کہتے تھے اللہ کا عذاب آ جائے گا تم بات نہیں مانو گے، کیونکہ یہ جو ساری سابقہ اقوام کا جو کردار ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ جو لوگ نافرمان قومیں وہ ہمیشہ نبیوں سے یہی کہتے تھے، آرگو کرتے تھے کہ تمہاری بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے بھی یہی کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمیشہ یہی کہتے رہے قیامت آنی ہے تو آ جائے، کہاں ہے یہ وعدہ. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے یونس اگر تیری بات ہم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا. یونس علیہ السلام نے کہا عذاب آ جائے گا. کتنے دنوں میں آ جائے گا. یونس علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا 40 دنوں میں عذاب آ جائے گا. اللہ سے مشورہ نہیں کیا تھا، 40 دنوں کا وعدہ کر لیا. ان سے وعدہ کرنے کے بعد اللہ سے کہا یا اللہ 40 دنوں میں ان کے اوپر عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میرے سے پوچھ کے وعدہ کیا ہے، میں نہیں دیتا عذاب. اللہ اکبر. بہرحال یونس علیہ السلام
34-35 دن انتظار کیا، اللہ کی منتیں کرتے رہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر 40 دن تک ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے ہیں، اگر نہ عذاب آیا تو تجھے قتل کر دیں. جب 34-35 دن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نہیں مانا عذاب دینے کے لیے، کیونکہ اللہ کے عذاب کے اصول اپنے، تو یونس علیہ السلام اللہ سے ناراض ہو کے وہاں سے بھاگ گئے کہ یہ کہیں مجھے مار نہ دیں. وہ وہاں سے چلے گئے. روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام نکلے ہیں اور 1-2 دن بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا، یعنی 36ویں یا 37ویں دن ان کے اوپر عذاب آ گیا. عذاب کیا آیا؟ عذاب آیا دھوئیں کی شکل میں. ہر چیز میں دھواں بھر گیا، کمروں میں دھواں، ہر طرف دھواں، جس طرف نکلتے تھے دھواں ہی دھواں. ان کو سمجھ آ گئی کہ یونس علیہ السلام کے رب نے یہ عذاب نازل کیا. ان کو سمجھ آ گئی. اب یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو، یونس علیہ السلام ملتے نہیں. اب توبہ کیسے کرنی ہے پتہ ہی نہیں. یونس علیہ السلام موجود نہیں، ان کو وہ بھگا بیٹھے. اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے بندے بھیجے، وہ نہیں ملے. کیا کریں؟ وہی کیفیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی تھی. کیا کریں؟ اس پر روایات میں آتا ہے کہ سب لوگ باہر نکل آئے. ان کے پنڈ کا جو بھی چودھری تھا اس نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم سارے نکل جاتے ہیں کھلے میدان میں، ننگے پاؤں ننگے سر. وہ باہر نکل گئے اور باہر جا کے انہوں نے اللہ کے سامنے انہوں نے کہا ہم یوں عاجزی کرتے ہیں، یونس علیہ السلام کے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو ہمارا عذاب ٹال دے. اور قرآن میں آتا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جن کے اوپر اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل جائے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم. یونس حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، لیکن وہ ایسی دل کی حضوری کے ساتھ نکلے اور ایسی وہ توبہ اور ایسی وہ دل سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے نکلے کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا کیا کہنا ہے، زبان پہ کچھ نہیں تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ عذاب ٹال دیا. اور بس اتنا دیر، مفسرین نے لکھا اتنی دیر عذاب رہا جیسے فجر کے وقت دھواں آیا ہو اور عصر تک رہا ہو. پورا دن بھی نہیں رہا، چونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی کی. زبان پہ کچھ نہیں تھا، دل دماغ سارا کچھ اللہ کے سامنے عاجزی میں جھکا ہوا تھا. اللہ نے ان کی عاجزی قبول فرما لی. لہٰذا الفاظ اہم نہیں ہیں، اہم عمل ہے کہ عملی طور پر انسان واپس آ جائے. یہ ہے وہ منہج جو ابتدائے آفرینش ہمیں دیا جا رہا ہے اور یہ توبہ کا منہج ہے. اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکتے رہو، معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا تواب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم، رحیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رحم کرنے والا. فعیل کے وزن پہ ہے، اس میں استقلال پایا جاتا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سارے اتر جاؤ. یہ وہ مقرر دوسرا حکم ہے. میں نے عرض کیا پہلا حکم گویا نافذ نہیں ہوا تھا، اب نافذ ہو رہا ہے. لیکن درمیان میں واقعہ کیا رونما ہوا ہے؟ معافی ہو گئی ہے. پہلے معافی نہیں تھی، پہلے اترنے کا حکم تھا ناراضگی میں. اب جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اس سسٹم کو آگے چلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو پہلے دن سے اللہ نے منظور کر رکھا تھا. لیکن اب اس میں ناراضگی شامل نہیں ہے، اب اس میں صرف امتحان ہے کہ اب اتر جاؤ، تمہارا امتحان ہوگا وہاں پہ اور ایک امتحان میں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی. منہا جمیعاً، تم سب اس سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا تو فرما دیا تھا، نبی نہیں بنایا تھا. نبی اب بنایا جا رہا ہے، نبوت کا اعلان اب کیا جا رہا ہے کہ اب تم چلے جاؤ، اب میری ہدایت تم پر نازل ہوگی. اور ہدایت نازل ہوئی. اب وہی ہدایت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. بہت سارے لوگوں نے اس میں بھی یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جو حبوط آدم ہوا تھا نا جنت سے، وہ آدم کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ آدمیت، ایک گویا مجرد تصور ہے آدمیت کا، اور تصور آدمیت نازل نکلا تھا وہاں سے. اور یہ جو کہا تھا اہبطوا منہا جمیعاً، اس سے تم سب اکٹھے اتر جاؤ، تو اس کا مطلب اصل میں آدمیت کو کہا جا رہا تھا کہ تم نکلو. ابتدائے آفرینش اور یہ محض تصوراتی بات ہے. آدم کوئی شخصیت نہیں ہے جن کو اتارا گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آدم جو تھے وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے.
پھر جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور انبیاء میں کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، آدم، اور جب یعنی 25 انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام لے کر، ان انبیاء میں آدم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر وہ جو تعویل کرنے والے ہیں، اور تعویل کرنے والا ذہن ظاہر ہے کہ جس نے ایک تعویل کی ہو اس کو پھر کئی تعویلیں کرنی پڑتی، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہاں پہ آدمیت مراد ہے، اور وہاں جب نبیوں میں ذکر ہوا آدم تو کہتے ہیں اس سے مراد کوئی اور آدم ہے، وہ والے آدم نہیں ہے۔ تو تعویل کو صحیح کرنے کے لیے پھر اور تعویلیں کرنی پڑتی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی تعویلوں کی۔ میں ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ مفسرین نے ان میں بہت ساری گفتگو کی ہوئی، آپ کہیں پہ پڑھیں تو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کہیں سے سنیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام وہی ہیں جو ابو البشر ہیں، جو ساری بشریت اور انسانیت کے والد ہیں، وہی آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے نازل کیا۔ فرمایا کہ نکل جاؤ، زمین پر اتر جاؤ، اب تمہارا اترنا بطور سزا نہیں ہے، اب یہ بطور عذاب نہیں ہے، دنیا میں انسان عذاب میں مبتلا نہیں ہوا بلکہ امتحان میں مبتلا ہے، اب انسان کا امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری ہدایت جب بھی تمہارے اوپر آئے، وہی نازل ہو، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، امتحان بس یہ ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ خوف سے مراد اے فیما یستقبلونہ من امر الآخرہ، آخرت کی جتنی باتیں ہونے والی ہیں ان کے بارے میں خوف، وہ بھی ان کے اوپر نہیں ہوگا، اور رہ گی بات ان کے حزن کی، ملال کی، غم کی، غم ہوتا ہے گزری ہوئی چیز کا، علی ما فاتہم من امر الدنیا، دنیا کی کوئی بات جو گزر گئی ہے اس کا کوئی غم، دل میں بہت سارے غم چمٹے ہوتے ہیں انسان کے۔ اور فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، علم شریعت۔ اب یہاں پہ جب رکوع کا آغاز ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس تکوینی علم کی بات کی ہے اور انسان کی اس پوٹینشل صلاحیت علم کی بات کی ہے کہ انسان پوری دنیا کی ہر چیز کو ایکسپلور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس عقلی علم کی اور تکوینی علم کی صلاحیت رکھی۔ لیکن دوسرا علم ہے تشریعی علم، اور تشریعی علم کیا ہے؟ وہ صرف وحی کے لیے نازل ہوتا ہے، وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے، وہ کسی اور طرح اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ واحد راہ ہدایت ہے اور وہ ہے وحی کا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے جتنی مرضی تحقیق کے دروازے کھول لے، جتنا مرضی تحقیق میں آگے سے آگے پہنچ جائے، ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہدایت اس کو ملے گی تو اس سے ملے گی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو وہ والی صلاحیت ایکسپلور کر کے، اپنی ان صلاحیت کو استعمال کر کے اس نے تحقیق کے میدان میں کچھ خدمات سر انجام دی ہوں یا نہ دی ہوں، وہ آگے بڑھا ہو یا نہ بڑھا ہو، اس نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہو چاہے نہ لے لیا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہاں پڑتا ہے، وہ کامیابی اور ناکامی میں انسان کو کوئی فرق نہیں ڈالتی، اس لیے کہ وہ تو صرف فضیلت تھی فرشتوں پر کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اور فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں، وہ دے دی، انسان اس کو کام میں لاتے ہوئے پوری زندگی، پوری دنیا کا اور کائنات کا اور اپنی اس بادشاہت کا انتظام کرتا رہے، اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، اپنی آنکھوں کو استعمال کرے، اپنے قیاس کو استعمال کرے، ہر چیز کو استعمال کر کے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اخروی کامیابی ہوگی تو صرف اور صرف فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، یہ اصول بتایا جا رہا ہے، قانون ہدایت بتائی جا رہی ہے، قانون جزا اور سزا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کو مانیں گے وہ بچیں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں آگ والے۔ دو ہی گھر تھے نا، ایک جنت اور ایک جہنم، اور ایک یہ گروہ جنت کو جانے والا، یہ جہنم کو جانے والا، اور فرمایا جو جہنم میں چلے گئے ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو ہمیشگی ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد طول مدت ہے۔ خلد یا خلود کا مطلب ہوتا ہے طول مدت، کہ کسی کو اگر گھر بنا کے دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو،
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے مرنا نہیں ہے، مرنا تو پھر بھی ہوتا ہے۔ آدمی جب ہمیشہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طویل مدت تک رہو۔ تو انہوں نے قرآن پاک کے خالدین فیہا ابدا جنت کے بارے میں، یا ہم فیہا خالدون جہنم کے بارے میں، یا جو بھی الفاظ آئے ہیں، ان کی خلود کی تعویل کی ہے کہ اس سے مراد طول مدت ہے، اور انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بالآخر جنت بھی ختم ہو جائے گی، جہنم بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی فانی ہے، انسان بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات قرآن کے بھی پورے فلسفے کے خلاف ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری جو تفصیل ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ خلود کا مطلب ہمیشگی ہے، ہم اس کا کوئی تصور چونکہ قائم نہیں کر سکتے ہمیشگی کا، صرف یہ کہنا کافی ہے اس زندگی کی ابتدا ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل الاصول قصہ آدم اور ابلیس اور تخلیق آدم، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سمجھ لو، ایک تو اس بارے میں کوئی غلط فہمی، چاہے ڈارون کی تھیوری ہو، کوئی آپ کے پاس نظریات ہوں، ان نظریات کو کہ انسان ابتدا میں بندر تھا، مچھلی تھا، فلاں تھا، کوئی ضرورت نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، وہ ابو البشر ہے، بات ختم ہو، غلط فہمی ختم۔ دوسری بات یہ کہ یہ ذمہ دار مخلوق ہے، خلیفہ ہے، اس نے چاہے خلیفہ کا مطلب نائب ہے، چاہے خلیفہ کا مطلب اللہ کے حکموں کے پیچھے چلنے والا ہے، دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے کہ یہ مکلف ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ یہ اس پورے رکوع کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس میں نے عرض کیا کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو غلطی ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، اور ایک غلطی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک غلطی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، بنیادیں بھی بتا دی گئیں۔ تو چونکہ آگے بیان اگلے رکوع میں یہود کا ہے، تو میں صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں، کہ یہود کو بھی آئینہ دکھایا گیا ہے کہ دو کردار ہیں، ایک ابلیس کا کردار ہے، ایک آدم کا کردار۔ تم بتاؤ کہ تم کس کردار کے مالک ہو، یہ بتا کے آگے ان کی گفتگو، ان کے بارے میں ذکر کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔